السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وإن یتولوا يعذبهم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرۃ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے، 8 شعبان 1441 ہجری، 2 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور اس سورہ مبارکہ کی جو آیت مبارکہ ہم نے کل شروع کی تھی وہ تھی 74ویں، اور وقت کی قلت کے باعث ہم اس آیت مبارکہ کو مکمل نہ کر سکے۔ بنیادی طور پر اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے یہاں پر بدبخت منافقین جو تھے ان کی سازشوں کو تشت ازبام کیا ہے، اور کل کے سبق میں نے آپ کو اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے کچھ واقعات تفسیر ابن کثیر سے سنائے تھے۔ انہی میں ایک واقعہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے، اور اس واقعے کے راوی ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھا، اور دوسری طرف سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ تو ہم مقام عقبہ پر پہنچے تو ہمارے سامنے کوئی 12 کے قریب سوار تھے، اور ہمیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ شاید یہ نبی علیہ الصلوۃ پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو للکارا تو وہ بھاگ گئے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جانتے ہو یہ لوگ کون تھے؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ منافقین ہیں جو کہ قیامت تک رہیں گے، اور جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ ان کا ارادہ کیا تھا؟ ہم نے کہا جی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اصل میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ تو سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان کی طرف جائیں اور جا کر ان کا قلع قمع کر دیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا بالکل نہیں، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ عربوں میں یہ بات کہی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دعا کی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارمہم بالدبیلہ، اے اللہ دبیلہ کے ساتھ ان کو تباہ کر دے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دبیلہ کیا ہے؟
فرمایا یہ آگ کا بنا ہوا ایک شہابیہ ہے جو کہ ان پر گرنے والا ہے اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے ہیں۔ سیدنا ابو طفیل روایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا، ایک آواز دینے والے کو اس نے آواز دی، تو اللہ کے رسول پھر یہی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سیدنا حذیفہ والا اور سیدنا عمار والا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ پھر دیگر کئی طرق سے، کئی سندوں سے یہی واقعہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے مطابق بیان فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں جو کہ صحیح مسلم کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 12 منافقین ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، جبکہ جنت اور اس وقت تک جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے جب تک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہیں نکل جاتا۔ اور ان میں سے 8 وہ ہیں جو کہ دبیلہ جن پر حملہ کرے گی، یعنی وہ آسمان سے آنے والی آگ، اور ان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب السر کہا جاتا تھا، یعنی نبی علیہ السلام کے یہ رازداں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو بتایا ہوا تھا کہ یہ منافقین کی جماعت ہے۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان منافقین کے نام بھی نقل فرمائے ہیں، اور وہ معتب بن قشیر، ودیہ بن ثابت، وجد بن عبداللہ بن نبتل بن حارث تھا، اور اسی طریقے سے حارث بن یزید الطائی تھا، اوس بن قیدی، حارث بن سوید، سعد بن زرارہ، قیس بن فہد، سوید اور داعث بنو حبلہ سے، قیس بن عمر بن سہل، زید بن لصیط اور سلالہ بن الحمام۔ یہ 12 منافقین تھے جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا اور کفر کو چھپایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ یہ ظالم مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضل سے ان کو غنی کر رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خوش بختی ان پر مکمل ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دیتے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے انصار صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم گمراہ نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی؟ تم منتشر نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈالی؟ اور کیا تم کنگال قلاش نہیں تھے کہ رب کائنات نے میری وجہ سے تمہیں غنی کیا؟ تو جب بھی نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تو صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ و رسولہ آمن، کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن ملا ہے۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناقامو یہ اللہ تعالیٰ وہاں استعمال فرماتے ہیں جہاں پر جس سے انتقام لیا جائے اس کا قصور کوئی نہ ہو، جس طرح سورۃ البروج کی آیت نمبر 8 ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کی طرف بلایا ہے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اگر یہ توبہ کر لیں گے ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو رب کائنات ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر سزا دیں گے۔
یعنی جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر چلتے رہے تو ان کا انجام خوفناک ہے، اور خوفناک انجام کیا ہے؟ یہ قتل ہوں گے، ان پر مصیبتیں، آفتیں، غم ٹوٹ پڑیں گے دنیا میں، اور آخرت میں ان کو سزا ملے گی، ان کی تضلیل ہوگی، ان کی توہین ہوگی۔ اور فرمایا وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ دنیا میں ان کو کوئی بھی نجات دینے والا کوئی نہیں، دنیا میں ان کو کوئی خوشیاں نصیب کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے ان کا دفاع کرنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ان کو خیر و برکت عطا نہیں کر سکتا۔ تو معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر کی حد تک اس آیت مبارکہ کی تفسیر اتنی تھی جو ہم نے 2 دن میں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے۔